الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ الذین هم مفاتیح الرحمہ ومصابیح الغرر. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وقل ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرو ربی ادخلنی مدخل صدق کہ اے میرے پروردگار مجھ کو جہاں بھی تو لے جا سچائی کے ساتھ لے جا. وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ اور جہاں سے بھی نکال سچائی کے ساتھ نکال. وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا اور اپنی طرف سے مجھے غلبہ عطا فرما اور اس کو میرا مددگار بنا دے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. برادران اسلام، بھائیوں اور بزرگوں، میں نے آپ کے سامنے سورہ بنی اسرائیل جسے سورہ الاسراء بھی کہا جاتا ہے آیت نمبر 80 تلاوت کی. نبوت کے 10ویں سال حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا اور حضرت ابو طالب کے انتقال کے بعد سرداران قریش کے حوصلے بہت زیادہ بڑھ گئے اور انہوں نے جو ظلم و تشدد روا رکھا اس کے نتیجے میں جناب نبی مہربان علیہ السلام نے قریب کی ویلی طائف کا سفر کیا اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ بیتا وہ گزشتہ جمعے کے خطبے میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان ہو چکا. طائف کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ذاتی اعتبار سے جو ظلم و ستم ہوا وہ بہت زیادہ سخت اور گراں تھا. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے ایک بار نبی مہربان علیہ السلام سے سوال کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یوم احد سے زیادہ سخت دن بھی گزرا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، طائف کا دن مجھ پر اس سے کہیں زیادہ سخت تھا. لیکن گزشتہ جمعے کے خطبے میں بھی میں نے اس طرف اشارہ کیا کہ مولانا مناظر احسن گیلانی رحمہم اللہ انہوں نے سیرت کے
اس بیان کے اس موقع پر ایک بہت عمدہ نقطہ اٹھایا ہے۔ فرمایا کہ یہ دن، یہ جو طائف والا دن تھا، یہ نبی مہربان علیہ السلام کی حیات طیبہ میں ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ آج کے دن تک گویا اللہ رب العالمین نے جناب نبی مہربان علیہ السلام کو ایک طرح کے دشمنوں کے حوالے کیا ہوا تھا کہ جس طرح چاہو میرے محبوب کے صبر کا امتحان لے لو، جس طرح چاہو اس کی استقامت کو جانچ لو، ہر حوالے سے تمہیں کھلی چھوٹ ہے، جس اینگل سے بھی چاہو میرے محبوب کو ہر حوالے سے اس کا امتحان لے لو۔ لیکن اس دن کے بعد، یوم طائف کے دن کے بعد، اب اللہ رب العالمین کی نصرت کا ظہور شروع ہوتا ہے۔ فوری طور پر تو اسی وقت اللہ کی نصرت کا ظہور شروع ہو جاتا ہے کہ جب اللہ رب العالمین نے ملک الجبال، فرشتوں کے پہاڑ کو نبی مہربان علیہ السلام کے پاس بھیجا، لیکن وہ تو وقتی اور عارضی نصرت تھی۔ اصل ظہور نصرت خداوندی کا وہ مکہ واپسی کے بعد ہوتا ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس مکہ تشریف لائے۔ جب جا رہے تھے تو ایک مختلف فضا تھی، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھنڈی ہوائیں محسوس کی اور ایک راستہ خود بخود اللہ رب العالمین کی رحمت کا کھلتا ہے۔ 10 نبوی ہی کے ماہ رجب میں جناب نبی مہربان علیہ السلام کی ملاقات 6 افراد کے ساتھ ہوتی ہے جو یثرب یعنی مدینہ سے آئے ہوئے تھے، اور یہ 6 اشخاص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مختصر گفتگو کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتے ہیں۔ مینا کی وادیوں میں سے ایک وادی، غالباً جہاں پر مسجد خیف ہے، وہاں قریب ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان 6 افراد کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ اگلے سال یعنی سن 10 نبوی میں یہ لوگ پھر آتے ہیں اور 12 افراد جناب نبی مہربان علیہ السلام کی ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ پہلے سال 10 نبوی میں 6 اشخاص، 11 نبوی میں 12، یعنی تعداد دگنی ہو گئی، اور یہی وہ بیعت ہے جو بیعت عقبہ اولیٰ کہلاتی ہے۔ اور پھر وہ درخواست کرتے ہیں کہ حضور ہمارے ساتھ کسی ایسے شخص کو بھیجیں جو ہمیں قرآن کی تعلیم دے، جو ہمیں اسلام کی تعلیم سے روشناس کرائے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور تزکیے کا جو مرکز اور محور ہے وہ قرآن کریم ہی تھا۔ چنانچہ نبی مہربان علیہ السلام نے اپنے قریبی صحابہ میں سے حضرت
مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو اس عظیم مقصد کے لیے منتخب فرمایا، یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ قرۂ فال مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے نام نکلا۔ نبی مہربان علیہ السلام مصعب بن عمیر کو مدینہ منورہ بھیجتے ہیں، اور وہ سعد بن ابی زرارہ رضی اللہ عنہ کے گھر پر جا کر قیام کرتے ہیں، اور مدینہ منورہ میں وہ شب و روز یعنی رات دن لگاتار دین اسلام کی قرآنی دعوت پھیلاتے ہیں، گھر گھر جاتے ہیں، ایک ایک فرد کے پاس پہنچتے ہیں۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی مسلسل 1 سال کی محنت کے نتیجے میں سن 1290 میں 75 افراد کا ایک مختصر نہیں بلکہ بڑا قافلہ جو ہے وہ تیار ہوتا ہے، کیونکہ 1090 میں 6 افراد، 1190 میں 12 افراد، اور اب 1290 میں 11 میں 12 افراد اور 1290 میں 75 افراد کا ایک بڑا قافلہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی دعوت کے نتیجے میں تیار ہوتا ہے، اور وہ ان سب افراد کو لے کر نبی مہربان علیہ السلام کی جھولی میں ڈال دیتے ہیں، جن میں 72 افراد جو ہے وہ مرد ہیں اور 3 خواتین ہیں۔ یہ 75 افراد حج کے موقع پر مکہ مکرمہ تشریف لاتے ہیں، اور وہاں پر غالباً مینا ہی کے قریب نبی مہربان علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، اور یہی وہ بیعت ہے جسے بیعت عقبہ ثانیہ کہتے ہیں۔ یہ بیعت جو بیعت عقبہ ثانیہ ہے، یہ دراصل تمہید ہے ہجرت کی، چونکہ مدینہ منورہ سے اتنی بڑی تعداد کا آنا یہ اس بات کی نشاندہی تھی کہ مدینہ میں فضا زیادہ سازگار ہے مکہ کی بنسبت، تو یہ گویا ایک تمہید ہے ہجرت کی۔ نبی مہربان علیہ السلام جس موقع پر ان 75 افراد سے بیعت لے رہے تھے، تو بیعت لینے سے پہلے کچھ تقاریر ہوئی۔ نبی مہربان علیہ السلام کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ، جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، حضرت عباس رضی اللہ عنہ فتح مکہ کے موقع پر ایمان لائے۔ انہوں نے انصار مدینہ سے مخاطب ہو کر کہا کہ لوگوں، اس بات کو جان لو اور اچھی طرح ذہن نشین کر لو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جان سے بھی عزیز ہیں، ہمارے لیے انتہائی محترم ہے، ہماری آنکھوں کے تارے ہیں۔ اب تک ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری طرح حفاظت کی ہے، چونکہ بنی ہاشم ماں سوائے ابو لہب کے پورے بنی ہاشم نے نبی مہربان علیہ السلام کی پشتیبانی کی، اور آخری وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت جاری اور ساری رکھی۔
جس میں 3 سال کا شاب ابی طالب کی گھاٹی والا محاصرہ، جو سخت ترین محاصرہ تھا، معاشرتی مقاطعہ جسے سوشل بائیکاٹ کہا جاتا ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے خاندان سمیت پتے کھانے پر مجبور ہوئے اور بچوں کو توانائی پہنچانے کے لیے چمڑے کو پانی میں بھگو کر اس کے قطرے جو ہے وہ ٹپکائے جاتے تھے۔ وہ شاب ابی طالب والا 3 سال کا جو دورانیہ ہے یہ بھی اس میں شامل ہے۔ تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم نے پوری طرح، پورے خاندان نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حوالے سے حفاظت کی ہے۔ اب اگر تم انہیں اپنے ہاں لے کر جانا چاہتے ہو تو جان لو کہ تمہیں ان کی حفاظت اپنے اہل و عیال سے بڑھ کر کرنی ہوگی، اور اگر اس کی ہمت نہیں پاتے تو ابھی سے جواب دے دو۔ لیکن انصار مدینہ یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اپنا تن من دھن نچھاور کرنے کے لیے آمادہ اور تیار ہیں۔ اگر نبی مہربان علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے ساتھ یثرب یعنی مدینہ تشریف لے جائیں تو ہم ان کی ہر حوالے سے اور ہر طرح سے حفاظت کریں گے، جیسے کہ اپنے اہل و عیال کی جاتی ہے۔ اس وقت وہی حضرت سعد بن ابی زرارہ رضی اللہ عنہ مجمع میں سے وہ کھڑے ہوتے ہیں، وہ بھی انصار مدینہ کو ایک طرح کے متنبہ کرتے ہیں کہ لوگوں اچھی طرح جو ہے وہ سوچ سمجھ لو، یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے جسے تم قبول کر رہے ہو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دینا اور ان کو ساتھ لے کر جانا، یہ گویا سرخ اور سیاہ آندھیوں کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ اس بات سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جو کچھ بھی ہوا وہ شعوراً ہوا، وہ اندھیرے میں نہیں ہوا، پوری طرح سمجھ کر ہوا، پوری حقیقت کو جان لینے کے بعد ہوا، اور جو ذمہ داری انصار مدینہ نے نبھائی اور جو انہوں نے قبول کی اور اٹھائی، اس کو پوری طرح اچھی طرح سوچ سمجھ کر اس کے نتائج اور عواقب پر نظر رکھ کر انہوں نے یہ ذمہ داری اٹھائی، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ نبی مہربان علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کے نتیجے میں نہ صرف مکے کے سرداران بلکہ پورے جزیرۃ العرب کے قبائل اور سردار ان سے دشمنی لینے کے مترادف ہے یہ بات۔ بہرحال سن 1290 میں جو بیعت عقبہ ثانی ہوئی، جیسا کہ میں نے ابھی پہلے بھی بتایا کہ یہ دراصل ایک تمہید بن گئی ہجرت کی۔ اب 1090 میں 6 افراد، 1190 میں 12 افراد اور 1290 میں 75 افراد، جن میں سے 72 مرد اور 3 خواتین تھیں۔ یہ اتنی بڑی تعداد اور پیچھے ان کے خاندان، یہ تو ان کے نمائندے تھے، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ مدینہ یعنی یثرب میں فضا بالکل سازگار ہے۔ اب نبی مہربان علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمانوں کو عام اجازت دے دی
کہ مدینہ کی طرف جو ہے وہ ہجرت کر جائیں، چنانچہ بہت سے لوگ ہجرت کر گئے۔ لیکن یہ قاعدہ ہے، اس کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ رسول اپنی جگہ سے اس وقت تک نہیں ہل سکتا، وہ اپنے مستقر بیس، اپنے کیمپ کو یا اپنے مورچے کو اس وقت تک نہیں چھوڑ سکتا جب اللہ رب العالمین کی طرف سے واضح اجازت نہ آ جائے۔ بالآخر وہ وقت بھی آ گیا، اللہ رب العالمین کی طرف سے اجازت آ گئی، نبی مہربان علیہ السلام اپنے اسی انتہائی گہرے دوست سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، جو یار غار بھی ہیں، رفیق راہ بھی ہیں، اور قیامت تک کے لیے یار مزار بھی ہیں، ان کی معیت میں مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ مدینہ کا اس وقت تک نام یثرب تھا۔ اس وقت جو نبی مہربان علیہ السلام کی زبان پر دعا تھی، جو بالکل ابتدا میں سورہ بنی اسرائیل، جسے سورہ الاسراء بھی کہا جاتا ہے، آیت نمبر 80، اس میں گویا اسی ہجرت کی تمہید کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین فرما دی گئی تھی کہ ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، کہ پروردگار تو مجھے جہاں بھی داخل فرما رہا ہے وہ صدق و صداقت اور راستی کا داخلہ ہو، وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ، اور تم مجھے جہاں سے بھی نکال رہا ہے وہاں سے میرا یہ نکلنا بھی راست بازی اور صدق پر مبنی ہو، وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اور اے میرے رب مجھے اپنے خاص خزانہ فضل سے وہ غلبہ، وہ قوت، وہ اقتدار عطا فرما جو اس مشن میں میرا ممد و معاون ہو، جو تو نے میرے حوالے کیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور جناب نبی مہربان علیہ السلام 3 روز تک مشرکین مکہ کے تعاقب سے غار ثور میں پناہ گزین رہے۔ اس دوران وہ مرحلہ بھی آیا کہ مشرکین مکہ کے کھوجی بالکل غار کے دھانے پر پہنچ گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے لیے نہیں، جناب نبی مہربان علیہ السلام کی طرف سے اندیشہ ناک ہو کر گھبرائے اور یہ عرض کرتے ہیں کہ حضور، اگر ان میں سے کسی نے بھی غیر ارادی طور پر بھی اپنے قدموں کی طرف نگاہ ڈال لی تو اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا سب کچھ آپ پر قربان، ہم دیکھ لیے جائیں گے، ہم پکڑے جائیں گے۔ لیکن وہ کوہ صبر و ثبات صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو اللہ رب العالمین کی ذات پر کامل یقین تھا، معیت خداوندی جس کی قوت کا اصل راز تھی، وہ گویا ہوئے کہ لا تحزن ان اللہ معنا، سورہ التوبہ آیت نمبر 40، کہ میرے ساتھی گھبراؤ نہیں، ان اللہ معنا،
یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ بہرحال یہ بات سمجھ لینے کی ہے کہ ہجرت مدینہ کے نتیجے میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو انقلابی جدوجہد تھی وہ بالکل ایک نئے دور میں داخل ہو گئی۔ اس کا سٹائل پہلے اور تھا ہجرت سے پہلے، اب یکدم جو ہے وہ تبدیل ہو گیا۔ اگر جدید انقلابی اصطلاحات کو استعمال کیا جائے تو پہلے خاموش مزاحمت تھی، اس خاموش مزاحمت کا دور اب ختم ہو گیا۔ اب اقدامی مزاحمت کا دور جو ہے وہ شروع ہوتا ہے۔ اب تک تو یہ حکم تھا کہ ہاتھ باندھے رکھو، مارے کھاؤ، لیکن صبر کے ساتھ اس کو جھیلو، برداشت کرو۔ جواباً کارروائی کی اجازت نہیں ہے، بلکہ جتنا بھی ظلم و تشدد کیا جاتا ہے اس کو صبر کے ساتھ، خندہ پیشانی کے ساتھ برداشت کرو۔ اور ان کو حکم دیا گیا تھا کہ کفو ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو جو ہے وہ باندھے رکھو۔ اگر کوئی مارتا بھی ہے تو پھر بھی جواباً جو ہے وہ ہاتھ نہیں اٹھانا۔ اگر کوئی گالی بھی دیتا ہے تو جواباً اس کو برداشت کرو، اس کے لیے دعا کرو۔ اگر تمہیں دہکتے ہوئے انگاروں پر بھی لٹا دیا جاتا ہے تو پھر بھی تمہیں اجازت نہیں ہے کہ مدافعت میں اپنے ہاتھ جو ہے وہ اٹھا سکو۔ قرآن میں جو ترتیب بیان فرمائی ہے اس میں بھی نزول ترتیب کے اعتبار سے آپ صورتیں پڑھیں تو آپ کو یہی منظر جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، یہی نقشہ آپ کے سامنے آئے گا کہ صبر کرو، برداشت کرو، خواہ تمہیں ہلاک کیوں نہ کر دیا جائے، شہید کیوں نہ کر دیا جائے، تمہیں اجازت نہیں کہ اپنی مدافعت میں جو ہے وہ ہاتھ اٹھا سکو۔ لیکن اب ہجرت کے بعد بندھے ہوئے ہاتھ کھول دیے گئے۔ سورہ الحج کی یہ آیہ مبارکہ اس مرحلے پر نمایاں ہو کر سامنے آتی ہے۔ آیت نمبر 39، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر، اجازت دے دی گئی ان کو جن پر جنگ مسلط کر دی گئی تھی، جن پر جنگ ٹھونس دی گئی تھی، بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، اس لیے کہ ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے ہیں، وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، ان کے لیے آج سے اجازت ہے کہ وہ اب اینٹ کا جواب پتھر سے دیں۔ ان کے لیے اللہ رب العالمین کی نصرت اور تائید کا وعدہ ہے، اور یقیناً اللہ ان کی مدد پر قادر ہے۔ الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ، وہ لوگ جو اپنے گھروں سے ناجائز نکالے گئے صرف اس وجہ سے کہ وہ کہتے تھے کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ اللہ کو وحدہ لا شریک ماننے کی وجہ سے ان پر یہ ظلم و ستم جو ہے وہ ڈھالے گئے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ والا ظلم و ستم تو آپ کے سامنے ہوگا کہ کس طرح تپتے صحرا میں ان کو لٹا دیا جاتا،
شدید ترین گرمی میں کہ ان کی چربی جو ہے وہ جسم کی پگھلنے لگتی تھی اور بھاری پتھر ان کے سینے پر رکھ دیا جاتا تھا، لیکن ان کی زبان سے ایک ہی لفظ ادا ہوتا تھا، احد احد احد، یعنی اللہ ایک ہے، اللہ واحد ہے، لا شریک ہے۔ کفار نے ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈال دیے، لیکن ان کو اس بات سے جو ہے وہ ہٹا نہیں سکے۔ تاہم وقت ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اس کے مالک سے خرید کر اور ان کو آزاد کر دیا، اور وہ پھر نبی مہربان علیہ السلام کی غلامی کے نگینے بن گئے۔ تو ان کا جرم کیا تھا؟ ان کا جرم صرف یہی تھا کہ وہ کہتے تھے ان یقولوا ربنا اللہ، کہ ہمارا رب تو اللہ ہے۔ ان کا جرم اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ انہوں نے ایک وحدہ لا شریک پر ایمان لانے کا اعلان کیا۔ آج ان کو اجازت دی جا رہی ہے کہ وہ بھی نہ صرف مدافعت میں اپنا ہاتھ اٹھائیں بلکہ کفر کے استیصال کے لیے، اس کی جڑ کاٹنے کے لیے اقدامات کریں۔ تو مدینہ منورہ میں ہجرت کے بعد نبی مہربان علیہ السلام کی حسن تدبیر اور حکمت عملی کے ساتھ جس طرح کے اقدامات کیے گئے، کفر کو اور ان کے اتحادیوں کو جس طرح اللہ رب العالمین نے شکستوں سے دوچار کیا، زندگی رہی اللہ پاک کو منظور ہوا تو آئندہ آنے والے جمعوں کے خطبات میں تفصیل سے ان پر گفتگو ہوگی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ سب کو اپنے احکامات، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات کے مطابق زندگیاں بسر کرنے کی توفیق